ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پچھلے دنوں کراچی پولیس ہیڈ آفس میں سال 2023 کی اب تک ہونے والی سب سے بدترین دہشت گردی ہوئی، جس نے نہ صرف پورے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ خدا کر کے ملک پاکستان دہشت گردی کے ناسور سے باہر نکلا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے گھر کی دیواریں کمزور ہو جائیں تو لوگ آپ کے گھر میں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب خیر سے اس ملک کا کچھ ایسا ہی حال کر دیا ہے ان سیاستدانوں نے۔ ملک پاکستان میں اس وقت دوبارہ دہشت گردی جنم لے رہی ہے اور ابھی تک 4 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ناظرین محترم، معاملات اب کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس ملک میں پی ڈی ایم حکومت اتنی نااہل ہے کہ نہ تو اس سے معاشی مسائل ٹھیک ہو رہے ہیں اور نہ ہی ملکی سیکیورٹی کے لیے سازگار فضا پیدا ہو رہی ہے۔ متعدد سینئر صحافی حضرات نے اکثر پولیس حکام سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور حقائق جاننے کی کوشش کی، تو پولیس افسران نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ دیکھیں، نہ تو سندھ کی بلکہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پشاور میں بدترین دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے تو پورے ملک میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ حساس مقامات جیسے کہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں حملہ ہوا اور دیگر حساس اداروں کے دفاتر میں بھی سیکیورٹی کو اس طرح نارملائز رکھا گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناظرین محترم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے کہ 10 دہشت گرد اسلحہ لے کر خودکش جیکٹ پہن کر کراچی پولیس کے ہیڈ آفس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، پولیس ہیڈ کوارٹر، جہاں سیکیورٹی اتنی ہائی الرٹ ہونی چاہیے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہ مار سکے، لیکن یہ حکومت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو اتنا کیجولی لیا کہ 10 دہشت گرد خودکش جیکٹیں اور اسلحہ لیے منہ اٹھا کر پولیس ہیڈ کوارٹرز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی فلم دیکھنے آئے ہوں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 پولیس اہلکار ایک دیوار کا کور لے کر کراس فائرنگ کر رہے ہیں، یعنی دہشت گردوں سے کچھ میٹر کے فاصلے پر کراس فائر ہو رہا ہے۔ ایسی انتہائی ٹینس اور ڈراؤنی سچویشن میں کوئی ویڈیو کیسے بنا سکتا ہے؟ مطلب دہشت گرد آپ کے چند میٹر کے فاصلے پر ہے اور دونوں میں کراس فائر ہو رہا ہے تو ایک شخص پراپر اس کی ویڈیو شوٹ کر رہا ہے نا حیرت کی بات۔ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپریشن ہونے کے بعد خود سے شوٹ کی گئی ہے تاکہ عوام کے اندر اس کو وائرل کیا جائے اور دکھایا جائے کہ پولیس والوں نے کس طرح لڑائی کی۔ اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو حد ہی ہو گئی ہے، اور اگر فرض کریں یہ ویڈیو ریئل ہے تو پھر تو حد ہی ہو گئی ہے۔ تو پھر ڈائریکٹلی اس حملے پر سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ایسی ٹینس اور خطرناک سچویشن میں ویڈیو بنانے والا کوئی پولیس اہلکار ہی ہے اور وہ اتنا کیجول ہے کہ کیمرہ پکڑ کر ویڈیو بنا رہا ہے، اور اگر وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے پاس ویپن نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں اس کیجول ویڈیو کی بھی باقاعدہ سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا فائنلی فیصلہ کر لیا ہے اور تاریخ اور طریقہ کار بھی واضح ہو چکا ہے۔ 22 فروری سے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور روزانہ 200 افراد گرفتاری دیں گے، اور اگر ان کو گرفتار نہیں بھی کیا جاتا تو وہ لوگ وہاں دھرنا دے دیں گے، اور پھر حکومت کو ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے واٹر کینن لاٹھی چارج کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے تصادم ہو سکتا ہے، جس کے بعد گرفتاری ان کو کرنا ہی پڑے گی۔ تو یہ سچویشن پی ڈی ایم حکومت کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو جائے گی۔ ناظرین، جیل بھرو تحریک بنیادی طور پر عمران خان کی اپنے ورکرز کو پولیٹیکل موومنٹ میں متحرک رکھنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، جس سے 2 کام ہوں گے۔ ایک تو پی ٹی آئی ورکرز کا مورال ہائی رہے گا اور دوسرا نگران حکومت پر دباؤ بڑھتا رہے گا، کیونکہ جیل بھرو تحریک میں اگر زیادہ گرفتاریاں ہو جائیں گی تو یہ ایک کامیاب موومنٹ ہوگی جس میں ایٹ دا اینڈ پی ٹی آئی کو ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے سوشل میڈیا اور خود پی ڈی ایم حکومت کے اندر کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے، اور وہ خبر ہے کہ خواجہ آصف جو اس وقت ملک کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس کے بارے میں پی ٹی آئی لیڈرشپ بہت عرصے سے اور دیگر صحافی حضرات بھی بہت عرصے سے پیٹ رہے ہیں، اور خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔
तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर है, IMF के पास नहीं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दे दी है। और नाज़रीन, किसी गैर सरकारी प्राइवेट कॉलेज के कॉन्वोकेशन में ये स्टेटमेंट देना हकीकत में इनका एक प्लान है, क्योंकि इनको पता है कि अगर डायरेक्टली खुल्लम खुला एतराफ़ किया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है तो अवाम इनका सर फाड़ने पर आ जाएगी। इसीलिए ख्वाजा आसिफ से आगाज़ किया गया है कि एक निजी कॉलेज की तकरीब में डिफ़ॉल्ट की बात कर दी जाए और डिफ़ॉल्ट की बात आहिस्ता आहिस्ता मीडिया डिबेट्स में तब्दील हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अवाम इस बात को कंज्यूम कर लेगी कि भाई हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और नाज़रीन, ये लोग कब तक छुपा कर रख सकते हैं? हमारे ज़खायर $2 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका मुल्क कब का डिफ़ॉल्ट हो चुका है। बस एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। और अब भी अगर ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते तो मुल्क का तो ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल को भी ये लोग तबाह बर्बाद करने पर तुले हैं। नाज़रीन, सितम तो ये है कि 10 महीनों में एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, जब मुल्क 2% से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, आपके फॉरेन रिजर्व्स भी थे और इंटरनेशनल रेटिंग में अच्छी खबरें भी आ रही थीं, ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत को बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल किया जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल आया। और फिर ऐसे मुल्क को सिर्फ अपनी अना, खुदगर्जी और बुग़्ज़े इमरान खान के चलते तबाह कर दिया गया और 10 महीनों के अंदर अंदर उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया। और इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? अब गरीब आदमी का सवाल ये है कि आखिर कब तक ये अपनी अना की डोर को खींच खींच कर लंबा करते जाएंगे और अवाम, जिसका फुरकस पहले ही निकल चुका है, उसको ऐसे हालात में ले आएंगे कि अवाम इस जहरीले माहौल में जीने से खुद को मार देना ही बेहतर समझेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और आसानियाँ पैदा करे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।